بہت سارے لوگ پوچھتے ہیں کہ پاکستان سے UAE، سعودی عربیہ یا گلف کنٹریز کے لیے جو جابز ہیں ان کے ریلیٹڈ انفارمیشن بتائیں. تو میں آپ کو ایک چیز کنفرم کروں کہ بہت ساری ایجنسیز ہیں جن میں شالان NGL ہے، الائٹ سروسز ہے، گلف جاب ہنٹس ہے، فرینڈز والے ہیں. اس کے علاوہ جی بہت ساری جو ایجنسیز ہیں وہ موسٹلی ہائرنگ کرتی رہتی ہیں اور ابھی بھی ان کے پاس ہائرنگز وغیرہ چل رہی ہیں. پر UAE کی جابز کے ریلیٹڈ انفارمیشن میں اس لیے آپ کو نہیں بتا رہا کیونکہ ویزو میں مسئلے آ رہے ہیں. ابھی بھی جو ایجنسیاں بالکل ہائرنگ کر رہی ہیں اور میرا اپنا جو ایکسپیرینس ہے جو ویزے نکلوانے میں مشکلات آ رہی ہیں، تو اس لیے میں آپ کو UAE کے لیے جو جابز ہیں ان کے ریلیٹڈ انفارمیشن نہیں دیتا. کیونکہ آپ میری ویڈیو دیکھ کر آپ ایجنسی میں اپلائی کر دیتے ہیں، آپ ایڈوانس پیسے بھی ان کو دے دیتے ہیں، اس کے بعد آپ کا ویزا ایشو نہیں ہوتا. جب ویزا ایشو نہیں ہوتا تو لازمی بات ہے آپ نے مجھے ہی سب سے پہلا بندہ میں ہی ہوں گا جس کو آپ گالی دیں گے، یار اس کی ویڈیو دیکھی تھی، اس نے بولا تھا جی یہاں پہ ویکینسی ہے اور ویزا تو آیا ہی نہیں ہے، 4 ماہ ہو گئے، 3 ماہ ہو گئے تو ایجنسی جو ذلیل کر رہی ہے، ویزا نہیں دیا. تو یہ ہے کہ ان چیزوں سے بچنے کے لیے نہ میں ایجنٹس سے رابطے کرتا ہوں، نہ کوئی میں ان سے ڈیلز کرتا ہوں، اور نہ ہی آپ کو اس طرح سے انفارمیشن دیتا ہوں تاکہ آپ کا نقصان جو نہ ہو اور آپ نقصان سے بچ سکیں. اس لیے میں جو وہ بالکل فیئر اور ایکوریٹ انفارمیشن آپ کو بتاتا ہوں. بہرحال موسٹلی ایجنسیاں، بلکہ کل بھی کون ہے جان محمد اینڈ سنس، وہ سیکیورٹی گارڈ کے لیے ہائرنگ کر رہے ہیں، انہوں نے پوسٹر وغیرہ پوسٹ لگائی ہوئی تھی، اور باقی بھی ایجنسیز ہیں جو موسٹلی ہائرنگ کرتی ہیں. پر ایٹ دی اینڈ کیا ہوتا ہے، ویزا جو وہ ایشو نہیں ہوتا، ویزا ایشو ہونے میں ڈیفیکلٹیز ہوتی ہیں UAE کا ویزا. تو اس لیے جو میرا جو مشورہ ہے کہ آج کل میں آپ جو وہ سعودی عربیہ اور قطر وغیرہ کے لیے اپلائی کریں، جو بالکل بیسٹ ہے آج کل میں، کیونکہ سعودی کے جو ویزے ہیں وہ ریجیکٹ بالکل نہیں ہو رہے، قطر کے جو ویزے ہیں وہ ریجیکٹ نہیں ہو رہے. ہاں قطر کا بھی مسئلہ آ رہا ہے اپوائنٹمنٹس وغیرہ لینے کا، جو پروٹیکٹر وغیرہ کے لیے، اس چیز کو آپ جو مد نظر رکھیں. بہرحال یہ کہ موسٹلی جو ویزے سعودی عربیہ اور قطر کے پاکستانیوں کے لیے، کیونکہ پاکستانیوں کے سب سے ایزی اور سستے ویزے آج کل جو وہ سعودیہ اور قطر وغیرہ کے لیے یا بحرین کے لیے ہیں، اور قطر آرمی وغیرہ میں آپ جانا چاہتے ہیں تو اس طرح کے ویزے بھی ہیں. اور اس کے علاوہ اگر آپ UAE آنا چاہتے ہیں تو UAE میں آئیں. اگر آپ کا ریفرنس ہے تو آپ بالکل آ سکتے ہیں، اگر ریفرنس نہیں ہے، آپ کسی ایجنسی سے اپلائی کر رہے ہیں تو آپ بالکل جب آپ نے انٹرویو پاس کر لیا تو آپ یہ چیز مائنڈ میں بالکل رکھیں کہ آپ کا ویزا ریجیکٹ بھی ہو سکتا ہے، آپ کا ویزا ڈیلے بھی ہو سکتا ہے آپ کا ویزا آئی نہ، کیونکہ کچھ مسئلے جو چل رہے ہیں ان کے ریلیٹڈ جو انفارمیشن دے رہا ہوں. تو یہ کہ بہت سارے لوگ ایجنسیوں میں اپلائی کر چکے ہیں آلریڈی اور ان کے ویزے وغیرہ ایشو نہیں ہو رہے، وہ لوگ پریشان ہیں. کیونکہ ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے کہ جب بندہ اپلائی کر دیتا ہے، اس کا انٹرویو ہو جاتا ہے، جو میڈیکل ہے سبمٹ کر دیتا ہے، تو اس کے بعد وہ سمجھتا ہے بس ویزا آ جائے گا جی 10 دن 15 دن. ایجنٹ جی بہت چلاک ہوتے ہیں، ایجنٹ بھی، وہ کہتے ہیں جی 20 دن بعد آ جائے گا، پھر بولتے جی اس بار نہیں آیا، اگلے ہفتے آ جائے گا. پھر وہ بھی بیچارے کیا کریں، جب ویزا ایشو ہو نہیں رہا ہوتا تو لازمی بات ہے کچھ نہ کچھ ان کی بھی روزی روٹی کا مسئلہ ہوتا ہے. کیونکہ جب آپ کا ویزا نکلے گا تو ایجنسی کو بھی جو مارجن ملے گا، یا ایجنٹ ہے سب ایجنٹ ہے اس کو بھی اس کا کمیشن ملے گا. تو کوئی ایجنسی یا کوئی ایجنٹ یہ نہیں چاہتا کہ اس کا جو بندہ ہے جس نے اپلائی کیا اس کا ویزا ایشو نہ ہو، بلکہ وہ ہم سے بھی زیادہ جلدی میں ہوتے ہیں. بہرحال یہ ہے کہ آج کل اسی لیے میں موسٹلی انفارمیشن وغیرہ نہیں دے رہا، کیونکہ یہ مسئلے آ رہے ہیں اس میں. تو سعودی عربیہ میں اپلائی کریں اور قطر میں اپلائی کریں. اور میرا جو اچھا مشورہ اگر آپ لیتے ہیں نا تو اس میں یہ ہے کہ آپ اسکل سیکھ لیں یا AI سیکھ لیں. آنے والا دور جو وہ سکلز کا ہے اور AI کا. آپ نے اگر گریجویشن کی ڈگری ہاتھ میں لی ہوئی ہے نا تو آپ کسی اچھی جاب کے لیے اپلائی کر رہے ہیں، آپ کو جاب نہیں ملے گی جب تک آپ کے پاس سکلز نہیں ہوگی. اور یہ کہ موسٹلی گلف کنٹریز میں آج کل یہ ٹرینڈ چلا ہوا ہے کہ آپ کو گلف ایکسپیرینس والے ہی لیتے ہیں. مطلب جن کے پاس گلف ایکسپیرینس ہوتا ہے ان کو ہی انٹرویو میں بھی پاس کیا جاتا ہے یا ان کو ہی جو اپرچونٹیز دی جاتی ہیں. تو یہ کہ اگر آپ کے پاس کوئی سکلز ہوں گی، اگر آپ کے پاس کوئی نالج ہوگا کسی چیز کا، یا سرٹیفکیٹ یا ڈپلوما ہوگا جو ایکویلنٹ ٹو آپ کہہ سکتے ہیں کہ گریجویشن ہوگا، یا 2-3 سال کا ڈپلوما ہوگا جس کی جو ویلیو بہت زیادہ ہے، تو وہ آپ کے لیے فائدہ مند ہو سکتا ہے آنے والے دنوں میں. تو ان چیزوں میں فوکس کریں، نہ کہ آپ جو وہ سیکیورٹی گارڈ کی جاب کے پیچھے بھاگی جا رہے ہیں سارے. یہ کہ اپنا فیوچر بنانے کے لیے سیکیورٹی گارڈ کی جاب میں فیوچر نہیں ہے، میں آپ کو بتا دوں. ہاں آپ نے آنا ہے، اگر آپ لگ گئے تو آپ نے آنا ہے اور آپ نے کام کرتے رہنا ہے. جو گدھا ہوتا ہے نا، کھوتے کی طرح آپ نے کام کرتے رہنا ہے. 12 گھنٹے ڈیلی میں ڈیوٹی، 1-2 گھنٹے ٹریول، اور اس کے بعد آپ نے سیلری لے لینی ہے، پر آپ کا فیوچر کچھ نہیں ہے. جب آپ بیمار ہو گئے یا گھر چلے گئے تو آپ بالکل پھر سے زیرو ہو جائیں گے اگر آپ نے اپنے لیے اپنے فیوچر کے لیے کچھ سیکیور نہیں کیا. بہرحال فرحان عباسی یوٹیوب چینل کا نام آپ کو پتہ ہے، اور یوٹیوب چینل فرحان عباسی کو سبسکرائب کریں تاکہ اس طرح کی ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.